اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی محترم جو قصے کے ساتھ آپ چل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرو بانو جو بہن ہے شہپال کی اور پھوپھی ہے بدی جمال پری کی، وہ اور اس کی جو دادی ہے مہر افروزے شاہ پری کی اور ماں ہے شہپال کی، وہ دونوں سے اس بات پہ اس کو پکا کر رہی ہیں، اس کو اس بات پہ راضی کر رہی ہے کہ تم جاؤ اور آشم شاہ سے اپنے سیف ملوک کو جو تمہارا داماد بننے والا تھا اسے چھڑا کے لے آؤ، کیونکہ وہ تمہارے ہی گھر سے اٹھا کے لے گئے کلزمی دیو اور پریاں، اس لیے اگر تم اسے نہ لے کے آؤ گے تو تمہاری عزت اور شان میں کمی آئے گی۔ جے مہمان تیرا وہ بنیا سدا رہے گا لازم کی جانے گا کڑما چاری باپ ادا شاہ آسام نالے نرم اقبال تو ساڈے جانے گا ہر کوئی گھروں جوائی قید کرائے اس نے کچھ نہ ہوئی۔ یہ ہوگا کہ تمہارے جو نرم اقبال ہیں، جو تمہارا بلند رتبہ ہے، اس میں بہت نرمی ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، یہ ہر کوئی سمجھ جائے گا کیا گھروں جوائی قید کرائے اس نے کچھ نہ ہوئی۔ اپنے گھر سے اس نے داماد اپنا قید کرا دیا ہے، جوائی قید کرا دیا ہے، اور یہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے بھی کچھ بھی نہیں کر سکا۔ بے اب روئی تے نہ مردی ہور نہیں اس جیسی کلزم داشا کون نکارا کرے دلیری ایسی۔ یہ سیدھی سیدھی تمہاری بے اب روئی ہے، تمہاری عزت میں کمی ہے، اور نامردی ہے، تمہاری ناقوفتی ہے، اس جیسی اور کوئی نامردی نہیں ہو سکتی کہ کلزم داشا کون نکارا کرے دلیری ایسی۔ وہ کلزم کا جو بادشاہ ہے اس کی کیا جرت ہے اس نکارے کی کہ وہ ایسی دلیری کرے۔ کیسی دلیری؟ در تیرے تو پکڑ منگائے خاص جوائی تیرا کر کے قید عذاب دسالے ہائے ہائے کہہ رہا نیرا۔ کہتے ہیں کہ تمہارے گھر سے وہ پکڑ کے لے جائے تمہارا خاص جو تمہارا داماد ہے، جو پیارا جمائی ہے، کر کے قید عذاب دسالے ہائے ہائے کہہ رہا نیرا، اس کو قید کر کے عذاب دکھا رہا ہے، ہائے ہائے یہ برا قہر ہنیر ہو گیا ہے۔ سہ ملوک مہمان ساڈا کوڑ نہیں اس گل وچ اے نکاح رواں دا مولا کیتا روز ازل وچ۔ وہ کہتے سیف ملوک جو ہے وہ ہمارا مہمان تھا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اس بات میں، اور سیدھا سیدھا ہمارے آسرے پہ ہماری مہمانی کے لیے آیا تھا، ہم نے خود اسے بلایا تھا۔ اے نکاح رواں دا ہویا کیتا روز ازل تھی۔ اور یہ جو نکاح ہے یہ روحوں کا نکاح ہے، یہ اول روز سے ہوا ہے، یہ آج نہیں ہے۔ اٹھ شتابی لشکر لے کے اٹھ شتابی لشکر لے کے کر کلزم وال دھائی سہ ملوک لے آویں زندہ تاں تیری رہائی۔ اٹھ جلدی جا، حملہ آور ہو جا لشکر لے کے کلزم پر، اور اپنے سہ ملوک کو زندہ لے کے آئے گا، تو زندہ ادھر لے کے آئے گا، پھر تمہاری قدر رہ جائے گی، پھر تیری عزت بچے گی، اس کے علاوہ تمہاری عزت شان کا کوئی نہیں مانے گا۔ شہزادے وچ جو سن صفتاں بی بی آکھ سنائیاں نالے واسط سرن دی بوں شاہاں لکھ پہنچائیاں۔ شہزادے میں جو صفتیں تھیں وہ بی بی نے بتائی تھی، اس کی ماں نے اسے، نالے واسط شہرن دی بوں شاہاں لکھ پہنچائیاں۔ ساتھ ہی جو واسط ملک کا بادشاہ تھا، اس کا جو شاہ تھا، اس نے بھی لکھ کے بتایا تھا کہ یہ ایسی ایسی صفت کا مالک ہے۔ شاہ پالے نو سن صفتاں پئی محبت اس دی کیویں اکھی نظری آوے دل سکدا جند گھسدی۔ شاہ پال کو اس کی جو باتیں تھیں، صفتیں سن کے اس کی طرف محبت اس کو مائل ہو گیا تھا، اور یہ سوچ رہا تھا کیویں اکھی نظری آوے دل سکدا جند گھسدی۔ وہ کہتا کہ مجھے کیسے یہ نظر آ جائے، اس کا دل اس کے لیے پریشان اور زندگی اداس ہو گئی۔ شہزادے جے سچے عشق اثر اتے ونج کیتا قدرت دے ہاتھ نال الہی پھڑ سوئی دل سیتا۔ وہ جو شہزادے کا سچا عشق تھا، اس نے اس کے دل پہ، شاہپال کے دل پہ اثر کیا ہے۔ قدرت دے ہاتھ نال الہی پھڑ سوئی دل سیتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کا دل جو تھا اس کے ساتھ جڑ گیا، سوئی پکڑ کے رب کی ذات نے سی دیا اس کے ساتھ۔ سرو بانو تے مہر افروزے دتے تا گلاں دے آتش بڑک لگی شاہپالے جوں بڑکار جلاں دے۔ اور اس کے ساتھ سرو بانو اور مہر افروزے نے اسے جو باتوں سے گرم کیا، جو گرمی دی ہے،
اس سے کیا ہوا ہے، آتش بڑک لگی شاہ پالے جوں بڑکار چھلان دے، اور اس کے دل میں جو آگ بڑک ہوتی ہے شاہ پالے کے دل میں، اس کے آگ کے الاؤ جل پڑا ہے، ایسی لمب غصے دی اٹھی سڑن لگا سر سینہ، بج گیا سب ہور سلاہاں گرم ہویا جد کینا۔ میاں صاحب لکھتے ہیں کہ اس کے دل میں ایسی لمب غصے دی، اتنا غصہ کہ اس کی جو شعلہ اٹھا ہے، سڑن لگا سر سینہ، اس کا دماغ اور سینہ اس سے جل گیا ہے، بجھ گئیاں سب اور صلاحاں گرم ہویا جد کینا، اور تمام صلاحیں اس کے دل سے چلی گئی ہیں جب اس کے دل میں کینہ اور اس کے لیے دشمنی پیدا ہوئی ہے۔ جنبش جسے جوش مغز وچ چکی باہاں چبدا، منشی صد لکھایو سے رکا بریا خیر غضب دا۔ جو اس کے جسم میں غصہ اور جوش آ گیا تھا اور مغز میں گرمی آ گئی تھی، اس نے اپنی بازوں سے اٹھا کے شور شروع کیا اور فوراً منشی صد لکھایو سے رکا بریا خیر غضب دا، اپنے منشی کو بلا کے اس نے ایسا رکا لکھا، اس کی طرف خط لکھا وہ جو قہر اور غضب سے بھرا ہوا تھا۔ منشی تیز نویس شتابی پوتا وچ حضورے، زریں رقم جیا خوش کاتب حرف ادا تک جورے، وہ جو اس کا منشی تھا تیز لکھنے والا تھا، جلدی اس کے حضور پہنچ گیا جب اس نے حکم کیا شاہپال نے، زریں رقم جیا خوش کاتب، بہترین سونے سے لکھنے والا کاتب تھا، حرف زریں رقم جیا خوش کاتب حرف ادا تک جورے، جو زریں رقم لکھنے والا کاتب تھا وہ بھی اس کا حرف لکھے ہوئے دیکھ کے پریشان ہو جاتا تھا۔ کاغذ اتے کالی کانی کیتی اوس روانی، لکھے سخن کھرے جو دسے شاہ شاہپال زبانی، اس نے کاغذ پکڑ کے اس کے کالی سیاہی سے اس نے قلم اٹھائی اور روانی سے لکھنا شروع کر دیا، لکھے سخن کھرے جو دسے شاہ شاہپال زبانی، وہ سچے سخن، وہ سچی باتیں جو شاہ شاہپال نے بولی ہیں زبان سے اور اس نے وہ لکھ دی ہیں۔ لکھیا خط عجائب پتلی سونی صاف نوشتوں، حرفاں دی پھلواڑ بنائی باغ بہر بہشتوں، اتنی خوبصورتی سے اس نے لکھا خط عجائب پتلی سونی صاف نوشتوں، حرفاں دی پھلواڑ بنائی باغ بہار بہشتوں، ایسے حرفوں کی پھلواڑ اس نے بنائی ہے جیسے بہشت سے لکھائی آئی ہے، عجیب قسم کا خوبصورتی سے اس نے خط لکھا ہے۔ ہر سخن بیانو باہر فولادی تلواراں، سخن سخت زبان محمد کر دی مارا مارا، اس کا جو ایک ایک لفظ تھا وہ ایسا تھا کہ جیسے فولاد کی تلوار میانوں سے باہر آ گئی ہے، سخن سخت زبان محمد کر دی مارا مارا، اس کے جو باتیں تھی سخت زبان کی وہ یہی کر دی کہ ابھی اس کو مارو مارا مارا کر رہی تھی، عملہ آور ہونے والی تھی۔ خط تیار ہویا جس ویلے لگی مور شہانی، اوہ آہو ہاتھوں ٹریا جس تن رڑکے کانی۔ میاں صاحب لکھتے ہیں جب وہ خط تیار ہوا اور اس پہ مور لگی، جو شاہانی بادشاہ کی مور، جب بادشاہ وقت اس وقت جو خط اور رکا یا کوئی تحریر کرتے تھے تو اس پہ اپنی مور ثبت کرتے تھے اس کی شناخت کے لیے کہ یہ اسی بادشاہ کی لکھی ہوئی تحریر ہے، اسی نے لکھوائی ہوئی ہے۔ اوہو آہو ہاتھوں ٹریا جس تن رڑکے کانے، اور اسی آہو عاطف دیو کو دی جس نے ان کے جسم میں چھری چلائی تھی، تن رڑکے کانی جس نے ان کے جسم میں زخم کیا تھا، سہ کواندہ پینڈا کر کے کلزم اندر آیا، ہاشم دے دربارے جا کے ایلچی سیس نوایا، 100 میلوں کا فاصلہ کر کے وہ کلزم کے دربار میں آ گیا، کلزم کے ملک میں پہنچ گیا، اور ہاشم دے دربارے جا کے ایلچی سیس نوایا، جا کے ہاشم کے دربار میں اس نے اپنے سر کو نیچا کیا، ادب اداب کیا، ادب سلام بجا لے آندے جوں کر ایلچی کر دے، تھیلی کھول رکھے لے منشی پڑھ پڑھ کمبن ڈر دے۔ اس نے تو اسی طرح وہ پہنچا دیا اس کو سلام ادب سے جیسے ایلچی کا طریقہ کار ہے، تھیلی کھول رکھے لے منشی پڑھ پڑھ کمبن ڈر دے، جب انہوں نے تھیلی سے وہ رکا نکالا کلزمی منشیوں نے تو وہ اس کو پڑھ پڑھ کے انہوں نے کانپنا اور ڈرنا شروع کر دیا۔
آ ساکی بر دے پیالہ او جمشید والا، کالی راتی چانن لگے واہ خورشید والا، ایسا مد جدے چمکاروں، اے شب کاگوں کالی، بن کے خاص حقیقی تارا گگن چڑھے فی الحالی۔ کہتے ہیں میاں صاحب آپ جب وہ کوئی چیز نہیں شروع کرتے ہیں تو ان کا یہی طریقہ ہے کہ کہتے ہیں کہ آ ساکی بر دے پیالہ او جمشید والا، وہ جمشید والا مجھے پیالہ دے جس سے کالی رات چانن لگے واہ خورشید والا، جس سے میری کالی رات میں روشنی ہو جائے سورج کی طرح، ایسا مد جدے چمکاروں اے شب کاگوں کالی، ایسا مد پلا مجھے کہ جس سے یہ شب کوے سے زیادہ کالی ہے، کاگوں کالی، بن کے خاص حقیقی تارا گگن چڑھے فی الحالی۔ یہ کیا ہو، اس میں تارا گگن کا روشنی والا چڑھے اور فی الحال مجھے چاندنی آ جائے۔ اس کے آگے میاں صاحب جو ہاشم شاہ کی طرف خط لکھا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ ہاشم جب منشی نے خط پڑھا تو کیا لکھا تھا؟ اول نام ربے دا لکھاں نامے دا سرنامہ، ننگا روح بندے دا کجیوس بخش جسے دا جامہ۔ کہتے سب سے پہلے تو میں اللہ کا نام اور اس کا شکر اور سرنامہ لکھوں، کیونکہ سب سے بڑا نام میرے رب کا ہے ننگا روح بندے دا کجیوس بخش جسے دا جامہ، جس نے ننگے روح کو پردہ ڈالا ہے جسے کا جامہ، جس میں جسہ ڈال کے اس میں روح اللہ نے قید کیا ہے۔ ہر دانش تھی بخرا دتے اس نالے دین امانو، روزی دیندا حل کریندا مشکل سخت کمانو۔ اور ہر دانشور کو اسی نے دانش دی ہے اور دین امان والوں کو اسی نے ایماندار بنایا ہے، روزی دیندا حل کریندا مشکل سخت کمانو۔ ہر کسی کو روزی دیتا ہے، اس کی تمام مشکلات وہی رب ہے جو حل کرتا ہے۔ آسمانہ دی رونق کردہ روشن تارے لاکے، دھرتی آدم نال سہاوے ہدم نو حب پاکے۔ کہتے ہیں کہ وہ رب ہے جس نے آسمانوں میں ستارے پیدا کر کے اس کی رونق بڑی کر دی ہے، دھرتی آدم نال سہاوے ہدم نو حب پاکے، اور دھرتی آدم انسانوں کے ساتھ وہ سجا دیتا ہے، آدم نو حب پاک، ایک دوسرے کی پیار محبت کر کے انسانوں سے وہ دھرتی کو سجایا اس نے۔ دانا بینا زور آور ہے نالے بخشن ہارا، ہر دم مدد روحاں نو دیندا عقلاں نو چمکارا۔ وہ دانا اور بینا ہے اور زور آور بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے، ہر دم مدد روحاں نو دیندا عقلاں نو چمکارا۔ اس کا کام ہے ہر وقت روحوں کی مدد کرنا اور عقل کو مزید چمکارا دینا اور مزید دانا بنا دینا۔ میرے جیاں احمق بندیاں بے عقلاں بے ہوشاں، سخن وری دی خلقت بخشی پا تباہ وچ جوشاں۔ یہ سب لکھتے ہیں میرے جیاں احمق، ہمیشہ اپنی عاجزی پہ قائم ہے، میرے جیاں احمق بندیاں بے عقلاں بے ہوش، میرے جیسے احمق انسان بے عقل اور بے ہوش کو سخن وری دی خلقت بخشی پا تباہ وچ جوشاں۔ جو مجھے سخن وری کی، جو شہر کہنے کی طاقت خلقت اسی نے بخشی ہے میرے طبیعت میں جوش ڈال کے۔ اکنا نو اے تنگی دیندا روٹی باجوں مردا، اکنا نو ان مڑے خزانے غیبوں اگے دردا۔ وہاں میرے رب تیری شان ہے، تو ایک کو اتنی تنگی دیتا ہے کہ وہ روٹی کے بغیر مر رہا ہے، اس کی روٹی پوری نہیں ہو رہی ہے، جس کو تو نے تنگی دی ہے وہ روٹی کے بغیر مر رہا ہے۔ اکنا نو ان مڑے خزانے غیبوں اگے دردا، اور اس نے اسے کیا کرتا ہے کہ بغیر پیمائش کیے ہوئے، بغیر مڑے ہوئے، بغیر اصحاب کے اس کے آگے غیب اس خزانے اس کے آگے در دیتا ہے۔ آپ اپنے دائیں بائیں نظر ڈالیں تو سیم یہ پوزیشن ہے۔ اکنا نوے تنگی دیندا روٹی باجو مردا، اکنا نو ان منے خزانے غیبوں اگے دردا۔ نہ جس کم کمائیاں کیتیاں اسے دولت کھٹیاں، نہ جس عیب گناہ کمائے اسے رنجاں کٹیاں۔ جس نے کوئی کمائی نہیں کی ہے، جس نے کوئی کام نہیں کیا ہے، اس کو دولت والا بنا دیا ہے۔ نہ جس کم کمائیاں کی تھیاں اسے دولت کھٹی، بغیر کام کیے، بغیر کچھ کام کمائی کیے ہوئے اسے دولت مند بنا دیا ہے۔ نہ جس عیب گناہ کمائے اسے رنجاں کھٹیاں، اور جس نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ اور عیب نہیں کیا اسے رنجوں میں مبتلا کر دیا، اس کو رنج و علم میں ڈال دیا۔ جو چاندہ سو کردہ آپوں کوئی نہ حاکم اس دا،
جان دے تاں زندہ بندہ کٹ لہے تاں گستہ. وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اس کا کوئی حاکم نہیں ہے. سب سے بڑا حاکم وہ خود ہے. جو چاہتا سو کردا آپو، کوئی نہ حاکم اس دا. جان دے تاں زندہ بندہ کٹ لہے تاں گستہ. جب تک اس نے انسان کو جان دی ہے وہ زندہ ہے، تو اگر وہ جان نکالے گا تو بیکار ہو جائے گا. والے جتنا سیس نہ چاہیے حکم دے وچ ہوئیے، اس بن حاکم ہور نہ کوئی جس در جا کھلوئیے. والے جتنا سیس نہ چاہیے، ایک بال کے برابر بھی کمی نہیں کرنی چاہیے، اسی کے حکم میں چلنا چاہیے. والے جتنا سیس نہ چاہیے حکم دے وچ ہوئیے، اس بن حاکم ہور نہ کوئی جس در جا کھلائیے. اس کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے جس پہ جا کے جس در پہ ہم چلے جائیں. شاباش رحمت اس بندے نو، شاباش رحمت اس بندے نو جس نے وہاں در پڑیا، اڑیا کھڑیا پڑ سجیڑا جڑیا آگے جڑیا. فرماتے ہیں اس بندے کو شاباش ہے، اس پہ رحمت ہے اس بندے کو جس نے نیواں در پڑیا، جس نے عاجزی پکڑی. شاباش رحمت اس بندے نو جس نیواں در پڑیا. اس بندے کو شاباش، اور اس کو رحمت والا، اللہ کی رحمت سے مالا مال ہے جس نے عاجزی پکڑی. اڑیا کھڑیا پڑ جڑا جڑیا آگے جڑیا. آخر کار وہی میدان اڑیا کھڑیا، مشکل والا پڑ جو ہے، مشکل والا میدان، اس کھڑیا وہ لے کے جائے گا جڑیا آگے جڑیا. جو اللہ کے بندوں، اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے آگے جڑیا آگے، جو اللہ کے آگے جھکے، ان کے آگے جو جھکا ہے اسی نے میدان مارا ہے. کی حاصل اس قوم جیڑے ناک قدر پہچانن، آفرین جنہاں نو کہیے گالی وانگن جانن. اس کو کیا اس قوم کا کیا حال ہے جو نہ حق بات کو جانتے ہیں. کی حاصل اس قوم جیڑے نہ حق قدر پہچانن، ان کو خود اپنی قدر و قیمت بھی نہیں پہچان سکتے. آفرین جنہاں نو کہیے گالی مانگن جان. اگر ان کی تعریف بھی کریں، ان کو آفرین بھی کہیں، تو پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسے گالی اور طعن لے دیا ہے. ویری دی کر ادب توازو اپنی بھو گوائیے، دشمن تھی خم کھائیے نہ ہی لسیاں زور نہ لائیے. بہت واضح جے سبق دے رہے ہیں ان شعروں میں میاں صاحب. ان کو بار بار پڑھیں. ہر ایک شعر کو جو پڑھ کے جا رہا ہوں، جتنا کچھ میں سمجھا رہا ہوں یا جو مجھے پتا ہے ناقص عقل میں، وہ آپ کو بتا رہا ہوں. آپ مجھ سے ماشاءاللہ زیادہ عقل مند ہیں. ان شعروں کو پڑھیں اور ان کی مطلب دیکھیں کیا ہے. فرماتے ہیں ویری دی کر ادب توازو اپنے بو گمائیے. اگر اپنے دشمن کی تم ادب توازو کرو گے تمہاری اپنی عزت کم ہوگی. ویری دیا کر ادب توازو اپنی بو گمائیے، دشمن تھی غم کھائیے نہ ہی لسیاں زور نہ لائیے. جو تمہارا دشمن ہے اسے کبھی بھی غم نہ کھاؤ، اور جو کمزور ہیں لسیاں زور نہ لائیے، اور جو کمزور ہیں ان پہ کبھی زور آزمائی نہ کریے. آگے بھی مخاطب کرتا ہے آشم شاہ پال آشم کو. کہتا ہے سن آشم تو کلزم اندر بیٹھو راج بنا کے، گھر میرے تھی پکڑی ڈکاں دیں سزائیں جا کے. اے آشم شاہ تو اپنے ملک میں اپنا راج بنا کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن میرے گھر سے تم پکڑ کے گرفتار کر کے کسی کو سزائیں دیتے ہو. اس کی آگے بڑا دلچسپ سبق ہے، وہ کل پر چھوڑتے ہیں کیونکہ یہ بھی جو خط ہے، ہاں یہ لمبا ہے. میں لومبڑ تھی بن چترا ڈکدا، جس نو چاہ چھڑیں دے زور شاہ دا پرکھن لگوں نہ ہی خیر لڑیں دے. کہتے ہیں جو لومبڑ ہے وہ اگر چترا بنے گا، چیتا بننے کی کوشش کرے گا، اپنے زور کو اس جیسا کہے گا، زور شاہ دا پرکھن لگوں نہ ہی خیر لڑیں دے. جو اپنے بادشاہ کا زور پرکھتا ہے، جو اس کی طاقت کو آزماتا ہے، اس کی کوئی خیر نہیں ہے. زور میرا آزماون جوگا کتے ہے کوئی ساجا، کیڑا لشکر تابے کیڑا ہے رائے راجا. میرا زور آزمانے کے لیے جو تیاری تم نے کی ہے، وہ کون ہے جو ایسا مجھے میرا زور آزمائی دیکھے. کیڑا لشکر تابے کیڑا، تمہارے تابے کون سا ایسا بڑا لشکر ہے، وہ کون سا ایسا راجا ہے جو میرے ساتھ لڑے گا. ٹھویں تھیں سب بڑیا لوڑے ناگا نال کہیڑے، آکڑ آکڑ ٹورے گمانو نال کداں دے ایڑے. تو بچھو سے ٹھویں تھی سب بنے، تو بچھو سے سانپ بننا چاہ رہا ہے، ناگ بننا چاہ رہا ہے، اژدہا بننا چاہ رہا ہے، اور تو
ٹھوئے تھی سب بڑے لوڑے ناگا نہ تم اسام بن کے جو ناگ ہیں بڑے اژدہا ہے تم ان سے ٹکر لگانے لگے ہو آکڑ آکڑ ٹونے کا مانو نال کندھا دے ایڑے اور تو ایسے اپنے کو تکبر میں مغرور میں غرور میں آکڑ آکڑ چل رہے ہو اور دیواروں کے ساتھ تم ایڑے لگا رہے ہو دیواروں کے ساتھ تم کاندھا لگا رہے ہو دم بچا کر کنڈل پاوے سر وچ پوسی جتی ستے شیرے بونگ جگایا شامت آئی کتی کہتی ہے جو ہمیشہ جو بچھو ہوتا ہے وہ اوپر دم اٹھا کے بھاگتا ہے کہتا ہے دم اچا کر کنڈل پاوے سر وچ پوسی جتی وہ جب ایسے نظر آ جاتا ہے کسی کو تو یہ طریقہ کار ہے کہ فوراً جوتی اٹھا کے اسے مارتے ہیں اور مر جاتا ہے ستے شیرے بونگ جگایا شامت آئی کتی جیسے شیر سویا ہوتا اور کتا کوئی اس کے بونگ کو جگا دے تو اس کی پھر خیر نہیں ہے چڑھ دے خسرت شیراں والی کیوں سر مفت چٹائے کر سٹساں تے بار ولایت کلزم ملک لٹائے کہتے تم شیروں والی خسرت کو چھوڑ دو کیوں اپنا سر کو مفت مروانے لگے ہو مجھ سے کر سٹساں تے بار ولایت کلزم ملک لٹائے کہتے میں تمہاری جو ولایت ہے اس کو تہ بالا کر کے ختم کر دوں گا تم اپنے ملک کو کیوں ختم کروانے لگے ہو جے میں کلزم اندر آیوس دھرتی پٹ دیاں گا کنی پٹ تو ساڑی ساری ندیاں سٹ دیاں گا کہتے اگر میں کلزم میں آ گیا تمہاری طرف میں پوری دھرتی کو الٹ پلٹ کر دوں گا تمام کنی پٹ تو ساڑی ساری ندیاں سٹ دیاں گا تمہیں تمہارے پوری ملک کو پکڑ کے میں ندی میں پھینک دوں گا اس کو میں شروع سے لے کے آخر تک اس کو ختم کر دوں گا حق تیرے وچ اے کم چنگا نوکر بن کے چلے سہ ملوکے نو دے ہلکت پاس ساڈے گلے تیرے حق میں ایک ہی بات اچھی ہے کہ میرا تو نوکر بن کے رہے میرا غلام بن کے رہے سہ ملوکے نو دے ہلکت پاس ساڈے گلے تم سہ ملوک کو ہمارے لیے تحفہ بنا کر ہمارے پاس بھیج دو تینوں مار کراں گا ایسی یا مرسے یا نسے میرے نال کھیڑ غریبا قد کلزم وسے ورنہ میں تمہیں ایسی مار دوں گا یا مر جاؤ گے یا بھاگ جاؤ گے میرے نال کھیڑ غریبا قد کلزم وسے میرے ساتھ تم اے غریب اور میرے سے کمزور تم کب میرے سے مقابلہ کر کے کلزم میں رہ سکتے ہو مینو قسم زبور کتابوں تے داؤد نبیوں جے چڑھیا تھا کلزمیاں دا مول نہ چھڑساں بیوں قسم کھاتا ہے کہ اے مجھے زبور کتاب کی قسم ہے اور داؤد علیہ السلام کی قسم ہے نبی کی جے چڑھیا تھا کلزمیاں دا مول نہ چھڑساں بھی ہوں اگر میں چڑھایا تو جو کلزمی ہیں ان کا میں بیج ختم کر دوں گا ان کو میں اس کی نسل ختم کر دوں گا کیا کلزم والے جے میں لشکر چاڑاں لشکر فوج سمیت ولایت گاہ مروڑ لتاڑاں کہتا کیا کلزم اور کیا کلزم والے ہیں میں اگر لشکر ان پہ چڑھا کے آ گیا لشکر فوج سمیت ولایت گاہ مروڑ لتاڑاں میں ان کے پورے لشکر سمیت ان کو گاہ مروڑ جیسے گایا اور مروڑا جاتا ہے اس کو گاہ اور مروڑ کے رکھ دوں گا توڑ پھوڑ کے رکھ دوں گا اس کو تبیہ دے رہا ہے آج کا سبق کتنا انشاءاللہ کل بشرط زندگی